اور دیکھیے ایران میں باقاعدہ اذان کے مقابلے کروائے جاتے ہیں. آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ ان کے مقابلے کی بھی تصاویر آپ کو دکھاتا کہ بچوں اور نوجوانوں کے بڑے پیمانے پر اذان دینے کے مقابلے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ سب سیکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی بھی بوڑھے اور بزرگ جن کو صحیح جو نہ سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں نہ تلفظ وغیرہ وہ غلط سلط جیسی چاہیں اذانیں جو ہیں وہ دیتے ہیں, اس سے جگہ سائی بھی ہوتی. اور امام صادق یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر دو اور اقامت کو تیز رفتاری سے دینا چاہیے. اور اذان دیتے وقت اپنی آواز کو دھیما نہ کرو, امام کہتے تھے, کیونکہ خدا تمہاری آواز کی بلندی کے مطابق تم کو اجر عطا کرے گا. یعنی اذان کو دھیمی آواز میں نہیں دینا چاہیے, اذان کو بلند آواز میں, اور اس کی بنسبت اقامت کو دھیمی آواز میں اور نسبتاً تیزی کے ساتھ, جبکہ اذان کو ذرا کھینچ کر دینا جو ہے وہ زیادہ اس کے احترام اور اس کے جو آداب ہیں اس کے مطابق. اور خاص طور پہ اذان و اقامت کے درمیان بات چیت بالکل نہ کی جائے, کیونکہ یہ باقاعدہ پیغمبر اسلام کی وصیت ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان بات چیت نہ کی جائے, بلکہ اس میں کوئی دعا پڑھی جائے, کیونکہ اس کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی بھی مسترد نہیں ہوتی. اور خاص طور پر جس وقت اللہ کا لفظ جیسے اللہ اکبر یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی اذان میں جس جگہ بھی اللہ کا نام آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ فصاحت کے ساتھ ادا کریں. جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, یوں نہیں, اللہ اکبر, جس طرح کہ اس میں ایک بہتری پیدا کی جائے, اللہ کے نام کو بہت اچھے طریقے سے لیا جائے. اور اذان اور اقامت کے درمیان آداب میں بھی چیز شامل ہے کہ یا تو ان کے درمیان ایک وقفہ ڈالنے کے لیے یا تو 2 رکعت نماز پڑھی جائے, یا مثلا چند قدم یا 1 قدم آگے ہوا جائے, آگے پیچھے ہوا جائے, یا مثلا بیٹھ جائے انسان, یا مثلا جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے, یا کوئی جو ہے وہ ذکر پڑھے. آج تو اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں اس کی جو دعائیں ہیں خاص طور پر وہ بھی آپ کے خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا. اور خاص طور پر وہ اللہم اجعل قلبی بارا و عملی ساروں والی جو دعا ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان اس کو بھی پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے. اور ایک دعا اور بھی ہے جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے, یا محسن قد اتاک المسی, وہ میں آیت اللہ جعفر سبحانی کی زبانی آپ کو اگلی نشست میں انشاءاللہ سنواؤں گا جب ہم تکبیرۃ الاحرام کے مرحلے کے اوپر جائیں گے. اچھا, اذان اور اقامت میں ایک اور بھی ہے کہ اقامت کے جملوں میں اتنا فاصلہ نہیں دینا چاہیے جتنا اذان میں عام طور پہ دیا جاتا ہے, کیونکہ اذان ذرا ٹھہر ٹھہر کر اور لمبا کر کے جو ہے دی جاتی ہے, اور اذان کے جملوں میں اقامت کے جملوں میں ذرا کم فاصلہ ہو اور تیز رفتاری کے ساتھ اقامت دی جائے. اور جس وقت اذان اور اقامت کے درمیان آپ سجدے میں جائیں تو ایک چھوٹی سی صرف ایک دعا ہے, ایک بہت چھوٹی سی, رب لکا سجدت خاضعا خاشعا ذلیلا, یہ کہ پروردگار میں بہت خشوع و خضوع اور ذلت کے ساتھ تجھے سجدہ کر رہا ہوں. صرف اتنی سی ایک دعا سجدے میں جا کر پڑھ لی جائے تو اس کا اتنا زیادہ اس کا فائدہ بتایا گیا کہ پروردگار اس وقت فرشتوں سے باقاعدہ مخاطب ہوتا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مومنوں کے دل میں اس کی محبت کو راسخ کر دوں گا اور منافقوں کے دل میں اس کی ہیبت قرار دے دوں گا. مومن کی خود ایک ایسی ہیبت کافروں کے, اب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خوف اور ڈر جو ہے لوگوں کے اس سے نکل گیا, ورنہ مومن خود ایک ایسا باوقار اور ایک ہیبت اس کے اندر ہوتی ہے, جیسے کہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جس وقت ظہور کریں گے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, بہت دور دور تک ان کے لشکر کے جو افراد ہوں گے ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر ہوگی. یہ خاص ایک ایسا خوف ان کے لوگوں کے, ایک پروقار ایک شخص کا جو خوف ہوتا ہے وہ ان کے دلوں کے اوپر ہوگا. تو جب بھی اذان اور اقامت کے درمیان سجدے میں جائیں اور صرف ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیں جو کہ آپ کو یاد ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ان کی محبت کو راسخ کر دیا جائے گا, جس سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپس کے جو اختلافات ساس اور بہو کے اور دیگر رشتہ داروں کے یہ بھی دور ہو جائیں گے. جب محبت جاگوزی ہوگی تو اختلافات دور ہو جائیں گے. اور دوسرا ہے کہ منافقوں کے دل میں اس کی ہیبت قرار پا جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں سے جو آج کل ہمیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں ان پر بھی کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا, پھر اور یہ وہ بات ہے
کہ جو باقاعدہ اسرار الصلاۃ میں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، جو کہ امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، رہبر معظم بھی اکثر ان کی قبر کے اوپر جاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسرار الصلاۃ کے اندر اس بات کو لکھا. اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بھی بات بتائی کہ رسول اللہ جب بھی مؤذن کی آواز سنتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر حی علی خیر العمل، تو پیغمبر اسلام ان جملوں کو سنتے وقت ایک جملہ کہتے تھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ جب بھی کبھی آپ اذان کی آواز میں یہ جملے سنیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اور حی علی خیر العمل، یہ جب بھی پیغمبر سنتے تھے، ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں وہ کہتے تھے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بحر الانوار کی جو روایت ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.